نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی تعریف کی کہ جو جنت کے اونچے درجات میں ہوں گے، اور ان کی خوبیاں کچھ ذکر فرمائی کہ ان کی کیا صفات تھی۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان رشتوں کا خیال رکھتے تھے جن رشتوں کے جوڑنے کا خیال رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داروں کا خیال رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کی دولت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں اس کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ دیکھیں، ربانی صاحب کے والد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ وہ اچھی تعلیم اور تربیت۔ ماشاءاللہ انہوں نے فوج میں سروس کی، کیسے حالات تھے، وہ اتنے کوئی بڑے افسر نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دیا ہے وہ تعلیم کی صورت میں اور اچھی تربیت کی صورت میں۔ ان کی جوانی تو ہم نے نہیں دیکھی، وہ حالات تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ان کے تحائف ہم نے اولاد کے پاس دیکھے ہیں کہ اولاد اچھی تعلیم یافتہ ہے اور ماشاءاللہ اچھی تربیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویران وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی۔ ایک تو دعا مانگی کہ یا اللہ اس وادی کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور دوسرا فرمایا کہ مخلوق کے دلوں میں اس وادی کی محبت پیدا فرما کہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے اور طواف کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئیں، اور تیسری دعا یہ کی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول فرما لی۔ ہمیشہ سے حرم میں امن رہا، اور پوری دنیا کے لوگ، ان کی آخری چاہت اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اور لوگ 30 40 دفعہ جانے کے بعد بھی یہ ان کی تمنا اور خواہش میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اور پھر پھلوں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہے کہ عام دن تو عام دن ہیں، حج کے دنوں میں 40-50 لاکھ لوگ ہونے کے باوجود بھی پھلوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ غور کریں تو یہ کل کی دعا نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی دعائیں مانگی گئیں۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے لیے دنیا کا ساز و سامان جمع کرنے کے بجائے دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کا ساز و سامان کچھ عرصہ تک چلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، مکان ختم ہو جائے گا، باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن دعائیں ماں باپ کی صدیوں تک چلتی ہیں، صدیوں تک چلتی ہیں۔ اولاد کی نیکی کے لیے، اولاد کے فائدے کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ بابا نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن اولاد کی خوشحالی، آپس میں محبت، الفت، پیار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے خوب دعائیں مانگی۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
انہوں نے ہمارے لیے بہترین ایک مثال اور نمونہ چھوڑا ہے کہ ایک گھر میں ہم نے 4 نسلوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے، آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ جو بچے باہر ہیں، باہر کا بھی ماحول کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ باہر ہونے کے باوجود بھی ان کا تعلق، ان کا دل ہر وقت اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اس شخص کا کمال ہے جس شخص نے اس خاندان کو ہمیشہ سے جوڑے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات پورے کیے، عمر میں اضافہ فرمایا، لمبی عمر دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہوش حواس والی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بڑی عمر ملتی ہے، وہ اتنے خود تنگ آ جاتے ہیں، ان کا مزاج اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ گھر والے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی یہ بہت سخت ہیں، یہ ڈانٹ دیتے ہیں، یہ ایسے سختی کرتے ہیں، ایسے سختی کرتے ہیں، اس گھر میں یا یہ رہیں یا ہم رہیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، اور لمبی عمر پانے والے اپنی زندگی سے تنگ اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس ماحول میں بابا کی اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی نہ ان سے کوئی ایسی بات دیکھی اور نہ محسوس کی، اور نہ ہی گھر والوں میں یہ کیفیت دیکھی کہ کبھی وہ بوجھ محسوس کرنے لگے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت میں خوب اضافہ فرمایا۔ اولاد کی دولت اپنی ہی دولت ہوتی ہے، اور پھر ایسی دولت کہ ان کے اشارے پر اولاد ساری اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ جو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام جو فرمایا ہے کہ خاندان میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جنازے میں تمام بچوں نے، پوتے ہوں یا نواسے ہوں، سب بچوں نے ایسے شوق سے حصہ لیا اور ایسی وہ اپنی سعادت سمجھ کر شریک ہوئے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس موقع پر بھی ان کو داد دی، میں نے کہا شاباش، میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی عمر کے بچے، اس ماحول میں لوگ میت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ باہر سے لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں جتنے پیسے لگتے ہیں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ہمت ہم سے نہیں ہوتی کہ ہم ڈیڈ باڈی کے قریب جائیں یا غسل دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماشاءاللہ شروع سے آخر تک ان بچوں نے اس طرح محبت کا اظہار کیا، ایسا تو اپنی براہ راست اولاد کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ جو پوتوں نے، نواسوں نے، اور سب بچوں میں جو شوق اور جذبہ ہم نے دیکھا، اور پھر قبر میں اتارنے میں، اور پھر دوسری بات یہ ہے ہم نے 70 سال والوں کو بھی دیکھا اور 7 سال کے بچوں کو بھی دیکھا، سب بلبلا کر رو رہے ہیں بابا کے رخصت ہونے پر۔ یہ اس شخص کا کمال ہے کہ جس نے بڑوں کو بھی ایسی محبت دی کہ آج وہ اپنے گھر کو، اپنے اس خلا کو وہ خلا محسوس کر رہے ہیں، ان کی جانے کی بہت کمی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ بھی اتنے رو رہے ہیں کہ ان کو بھی بابا کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، لیکن دادا کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ اس شخص نے اتنی لمبی عمر، بیماری کے باوجود اتنی نرم مزاجی، اتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اتنا بچوں کو شفقت اور محبت کا، پیار کا ماحول دیا کہ سب کو اپنے ساتھ برابر جوڑ کے رکھا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی خاندان کے اور رشتہ داروں میں انہوں نے جو نیکیاں کی ہے، جو ان کا خیال رکھا، ہمیشہ کمزور لوگوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عام طور پر لوگوں کو جب پیسہ مل جائے یا بڑے شہر میں چلے جائیں، لوگ خاندان کو بھول جاتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کمال ہے بابا کا کہ انہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے ساتھ رکھا، خوشی غمی میں ان کا خیال رکھا، اور ایسا ایک ماحول قائم کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے کمزور لوگوں کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ترغیب دی، فرمایا صلوا الارحام، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھو۔
آپ کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا کے ذریعے سے یہ نیکی بھی سر انجام دی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو نیکیاں کرتا ہے وہ سو کرتا ہے، لیکن ایسی نیکیاں بھی کرنی چاہیے کہ انسان دنیا سے چلا جائے مگر وہ نیکیاں زندہ رہیں، وہ صدقہ جاریہ رہیں۔ کبھی تو اولاد بھی سست پڑ جاتی ہے اور رشتہ دار بھی سست پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ صدقہ جاریہ جو زندگی میں کیا ہوا ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، کوئی یتیم خانہ بنایا ہے، کوئی غریبوں کے علاج کے لیے اسپتال بنایا ہے، سکول بنایا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی تادیر زندہ رہتی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اولاد کے لیے حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد ماں باپ کی نیکیوں کو زندہ رکھے۔ انہوں نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کی آبادی کا ہمیشہ سوچا جائے، اس کی تعمیر اور توسیع کا سوچا جائے، اور اس کے انتظامات کا خیال رکھا جائے، یہ ان کی نیکی ہے، اس کو قائم رکھا جائے۔ پھر جن غریب لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کیا کرتے تھے، یہ ان کی نیکی ہے، اس کو قائم رکھا جائے تاکہ یہ نیکی چلتی رہے۔ اسی طرح جو ماحول اور محبت اور پیار والا انہوں نے بنایا، سب کو جوڑ کے رکھا، یہ بھی ان کی نیکی ہے، اس کو قائم رکھا جائے۔ جس موقع پر وہ آپس میں سب رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ایک خوشگوار ماحول بنایا کرتے تھے، اس کو قائم رکھا جائے، یہ بھی ان کی ایک نیکی ہے۔ جب تک یہ خاندان آپس میں جڑا رہے گا، خیر کے فیصلے ہوں گے، غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، مسکینوں کا خیال رکھا جائے گا، اور کمزور لوگوں کا سہارا بنا جائے گا، تو یہ بہت ساری نیکیاں آپ کے آپس میں مل بیٹھ کر خوشگوار ماحول سے انشاءاللہ زندہ رہیں گی اور قائم ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے سنا کہ انہوں نے کچھ باغ خرید کر، کھجوروں کے باغ خرید کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیے۔ کب؟ صدیوں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان کی یہ نیکی آج تک چل رہی ہے۔ آج تک ان کا جو وہ باغات کی آمدنی ہے وہ باقاعدہ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے۔ ایسا کوئی انتظام کیا جائے۔ یا اسی طرح جو سعودیہ کے بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے نام پہ کوئی بلڈنگ خرید کر حرمین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس کی جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ حرمین میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے، حاجیوں کے خدمات کے لیے اور حرمین کی آبادی کے لیے اور باقی اس کی سروس کے لیے۔ تو یہ بھی بہت اہم اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے سارے خاندان کو بھی فائدہ ہو، دوسرے غرباء کو بھی فائدہ ہو۔ بہرحال ٹرسٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جتنی خدمات ہوں گی تاکہ وہ بابا کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ان کے لیے خصوصاً یہ دعا اور صدقہ خیرات یہ ایک دن کا کام نہیں کہ تیسرے دن کر کے اور پھر آپ 40ویں دن کا انتظار کرنے لگ جائیں، پھر یہ 40ویں دن کر کے پھر آپ سال بھر کا انتظار کرنے لگ جائیں کہ برسی پہ جمع ہوں گے، برسی پہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکیاں بہت پسندیدہ ہیں جو دائمی ہوں، بھلے کم ہوں، تھوڑی ہوں لیکن روزانہ ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں، ان نیکیوں کے مقابلے میں جو بہت کی جائیں مگر کبھی کبھی کی جائیں۔ تو اس لیے تھوڑی کی جائیں، 5 نمازوں کے ساتھ ہر دعا میں بابا کے لیے دعائیں مانگی جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں تب دعا کر سکتے ہیں، آپ پورا خاندان جمع ہو تو تب دعا کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی تقریب رکھیں تب دعا کر سکتے ہیں، یا آپ قرآن خوانی کا اہتمام کریں تب دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، راستے میں ہیں، مسجد میں ہیں، کسی تقریب میں ہیں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر آپ اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، موقع نہیں، نہ اٹھائیں، آپ ایسے دعا کر دیں۔ قبرستان جانے کا موقع ملے تو وہاں بھی چلے جائیں، لیکن ہر موقع پر ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہر بندہ تلاوت کا معمول بنا لے، ہر بندہ نماز کی پابندی کرے، ہر بندہ دعا کا اہتمام کرے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں جو میں بابا کے لیے ساری زندگی اتنی دعائیں مانگوں گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ ان کی بخشش ہو گئی۔
تو ایک دوسرے کا انتظار نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو نہ دیکھا جائے، نہیں، ہر آدمی یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر دعاؤں کا اہتمام کرے، چونکہ ہر ایک کے ساتھ بابا کی ہمدردی، محبت، تعلق، رشتہ یہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور اپنے معصوم بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ کریں، ان کی دعائیں مانگیں، ان کے یہ کارنامے بچوں کے سامنے ذکر کریں، بچوں سے دعائیں کروائیں، تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے اور بچوں میں بھی ان کی یہ یادداشت باقی رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی آخرت کی تمام منزلوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی بھر کی جو بیماریاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو ان کے گناہوں کا، کوتاہیوں کا کفارہ بنائے، اللہ ان تکلیفوں کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا، دعا کرنا اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔